یحذر المنافقون ان تنزل علیہم سورۃ تنبئہم بما فی قلوبہم، منافق تو ہر وقت اس بات سے ڈرتے رہتے ہیں کہ کوئی ایسی صورت نہ نازل ہو جائے کہ وہ ان کے دلوں کے اندر چھپی ہوئی جو منافقت ہے وہ اہل ایمان کے سامنے ظاہر کر دے. بائی نیم تو ظاہر نہیں بتایا گیا نا، وہ تو منافقین کے نام نبی اسلام کو بتائے اور پھر حذیفہ ابن یمان کو حضور نے بتائے، وہ آگے آ بھی جائے گا، جو نبی اسلام پہ قاتلانہ حملہ انہوں نے غزوہ تبوک سے واپسی پہ کیا تھا. تو اندر سے ڈر لگا رہتا ہے کہ کوئی صورت ایسی نازل نہ ہو جائے کہ ان کا پول کھل جائے. لو جی، اس سے یہ بھی رزلٹ نکلا کہ اللہ تعالیٰ کا تو یہ عقیدہ ہے کہ جتنے اہل ایمان ہیں اور نبی ہیں ان کو یہ نہیں پتا کہ منافق کون ہے بیچ میں سے، اور اس لیے اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ جب تک صورت نازل نہیں ہوتی نا تو اہل ایمان کو نہیں پتا چلے گا. اور یہ منافق ڈرتے ہیں کہ کہیں اللہ تعالیٰ ہمارا راز اہل ایمان پر کھول نہ دے. تو اللہ نے اپنا عقیدہ کیا بتایا کہ کسی کو علم غیب نہیں ہے جب تک کہ میں بتا نہ دوں. تبھی یہ بات ہو رہی ہے نا کہ منافق ڈرتے ہیں کہ کوئی ایسی صورت نہ نازل ہو جائے جس میں منافقین کا بتا دیا جائے. تو یار وہ اگر لوگوں کے دلوں کے حال جانتے تھے ان کے بابے، اور یہ کہتے ہیں کہ بابے تو کسی صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے، تو بابے تو دلوں کا حال جان رہے ہیں. اور صحابہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ صحابہ سے منافقین ڈرتے ہیں کہ کہیں ایسی صورت نہ نازل ہو جائے جہاں پہ کامل الایمان صحابہ کو اور اللہ کے نبی کو یہ پتہ چل جائے کہ کون کون منافق ہے. کیونکہ نماز تو وہ بھی پڑھتے تھے. مسلم شریف میں حدیث ہے، ابن مسعود کہتے ہیں کہ حضور کے زمانے میں منافق بھی مسجد میں جماعت سے نماز پڑھتا تھا، حتیٰ کہ وہ بیمار بھی ہوتا نا تو 2 بندوں کے سارے مسجد میں آتا تھا. کہیں لوگ یہ نہ سمجھیں کہ یہ منافق ہے اس لیے نماز سے پیچھے رہ گیا. اس لیے بخاری مسلم میں ہے نا کہ عشاء کی اور فجر کی نماز منافقین پہ بھاری ہے. کیوں؟ اس کے لیے قربانی کرنی پڑتی ہے. آج کل تو عشاء کی ویسے نماز آسان ہے، 17 رکعتوں والی نہیں. ویسے اس وقت تو نیند نہیں آئی ہوئی ہوتی نا، کیونکہ ہماری تو روٹین چینج ہو چکی ہے. لیکن اگلے زمانوں میں جب لوگ ظہر اور عصر کے وقت سب کچھ کاروبار بند کر دیتے تھے، وہ تو مغرب کے بعد لوگوں کو نیند آنا شروع ہو جاتی تھی، کھانا کھا لیتے تھے اس وقت. تو عشاء تک جاگنا بڑا مشکل ہوتا تھا کیونکہ صبح سویرے اٹھنا ہوتا تھا. تو یہ ایفرٹ والی نماز تھی فجر کی اور عشاء کی. اس لیے حضور نے کہا کہ منافق ہے جو لوگ اس میں پیچھے رہ جاتے ہیں. یہ منافقت کی ایک علامت ہے. اور بخاری مسلم میں حدیث ہے، جو لوگ فجر کی نماز کے لیے مسجد میں نہیں آتے، اگر مجھے عورتوں اور بچوں کا خیال نہ ہو تو میں ایسے لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو مسجد میں آ کے نماز نہیں پڑھتے. یعنی یہ منافقین کی علامت ہوتی تھی. تو اس لیے منافقین جو ہیں وہ نماز جماعت کے ساتھ ہی پڑھتے تھے، بیماری میں بھی کوشش کرتے تھے. انہیں کیا پتا تھا کہ ایسے خوش نصیب کروڑوں مسلمان ہوں گے پاکستان میں جو صرف شناختی کارڈ میں مسلمان ہوں گے، نہ نماز پڑھنے کی ضرورت ہے نہ پاک رہنے کی ضرورت ہے. کیونکہ جب بھی کوئی کہنا جی نماز پڑھو کہتے کپڑے پلید ہیں، او پلیدو کپڑے پلید ہیں تواڈے، ٹھیک ہے. مسلمان ہو گئے کہتا ہے میرے کپڑے پلید ہیں. مسلمان کی تو پہچان تھی پاکی، غیر ضروری بال صاف کرنا، استنجا، اس کا بھی طریقہ نبی الاسلام نے سکھایا. یہ مسلمان کی پہچان تھی اور مسلمان کہتے ہیں میں پلید ہوں. نماز انہیں کتوں پڑھنی ہے؟ تو یہ منافقین ڈرتے رہتے ہیں کہیں ایسی صورت نہ نازل ہو جائے کہ ان کے دلوں میں چھپا ہوا نفاق مسلمانوں پہ ظاہر ہو جائے. قُلِ اسْتَهْزِئُوا، اے نبی ان سے فرماؤ کہ ٹھیک ہے تم نے جو یہ ٹھٹا مذاق بنایا ہوا ہے یہ کرتے رہو. ان اللہ مخرج ما تحذرون، بے شک اللہ تعالی وہ ظاہر کر دے گا جس سے تم خوف زدہ ہو. یعنی ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ کھول دے گا. بہرحال وہ جو اللہ نے کھولا بھی وہ بھی نبی علیہ السلام کو بتایا، حذیفہ ابن یمان کو. باقی لوگ عبداللہ ابن ابی جیسے لوگ اپنی حرکتوں سے تو ایکسپوز ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ پردہ ہی رہنے دیا اس حوالے سے. اس لیے تو عبداللہ ابن ابی کا حضور نے جنازہ بھی پڑھا دیا تھا، بخاری مسلم میں آتا ہے. اگلی آیت بھی بڑی کریٹیکل ہے جو دین کے اعتبار سے بہت ایک سینسٹیو ٹاپک ہے کہ جو لوگ دین کے مسائل کا مذاق اور ٹھٹا بناتے ہیں ان کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے. منافقین بھی ایسا کرتے تھے اور جب ان سے پوچھا جاتا تھا وہ کہتے تھے ہم مذاق کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا اللہ اس کا رسول رہ گئے کہ ان کا مذاق اڑایا جائے؟ تم نے دین کو مذاق بنایا ہوا ہے، تم کافر ہو چکے ہو اسلام لانے کے بعد. مذاق میں بھی اللہ رسول کے خلاف کوئی بات نہیں کی جا سکتی. ٹھیک ہے جی، وہ انشاءاللہ اگلی دفعہ ہم اس کو کور کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے دھو ڈالے، ہمیں معاف بھی فرما دے.
ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.